اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو جاری ہے اپنی قوم سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس برکت والی زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ اب اللہ کے وعدے پر تو اعتبار ہونا چاہیے تھا نا بنی اسرائیل کو۔ دیکھو، پیچھے ہٹتے ہوئے پیٹھ مت پھیرنا ورنہ تم نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابھی تک تو وہ جنتی خوراکیں کھا رہے تھے بغیر محنت کے، یعنی آپ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہارڈر عام ہو جائے تو پھر آپ اسے کوئی محنت کا کہیں پھر تو اس سے نہیں ہوگی۔ تو اب وہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ڈال رہے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، وہاں تو بڑی زبردست قوم آباد ہے، ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ دعویٰ اللہ پہ ایمان رکھنے کا، پیغمبروں کے ماننے کا، اور ڈرنا کافروں سے، بت پرستوں سے، مشرکین سے، یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کا ایٹیچیوڈ آپ شو کریں گے پھر اللہ کے غضب کا کوڑا بھی برسے گا، اور ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے اے موسیٰ یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائیں اپنا علاقہ چھوڑ کے۔ بھئی ان کو کیا تکلیف ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، تو انہوں کہنا آ جاؤ جناب تھے، وہ کیوں نکلیں؟ نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ نکل جائیں وہاں سے خود بخود تو ہم بھی وہاں پہ داخل ہو جائیں گے، یعنی میٹھی بنی بنائی کھیر مل جائے گی تو ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو ایسے مرد تھے پوری 6 لاکھ کی امت میں، 6 لاکھ کے اصحاب میں 2 بندے ایسے نکلے جو واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ مرد، ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے، ویسے تو سارے مرد ہی تھے لیکن ایٹیچیوڈ کے اعتبار سے انہوں نے بزدلی دکھائی۔ وہ ایسے مرد جن پہ اللہ نے انعام کیا تھا، یعنی یہ اللہ کا خاص انعام ہے کسی کو دولت ایمان ایسی ملے کہ وہ اپنی جان آفریں یعنی اللہ کو سونپنے کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے سے، جب تم داخل ہوگے تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے۔ تھوڑی سی ہمت تو دکھاؤ نا، بزدلی تو نہ دکھاؤ، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اصحاب بدر اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمت نہ دکھاتے تو فتح تو نہیں آنی تھی۔ ویسے آن گراؤنڈ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، 1000 کا لشکر، دوسری طرف 313 کا، اور وہ بھی کیجول نکلا ہوا، لڑائی کی نیت سے نہیں نکلا تھا۔ وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلا تھا، جس کے ہاتھ ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کے نکلا، اسی لیے نہ تلواریں بھی بہت کم تھیں اور ساز و سامان نہیں تھا۔ وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ نکلے ہی نہیں تھے اس نیت سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے یوم الفرقان بنانا چاہتے تھے سورۃ الانفال میں، چونکہ ابو جہل نے کہا تھا یہ حق اور باطل کی فیصلے کا دن ہے، ہار یا جیت کا، یوم الفرقان ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان ہے، پھر ہم ثابت کر دیتے ہیں یہ واقعی یوم الفرقان ہے، جو حق پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا۔ اچھا وہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے آلہہ انہوں نے کلیم کیے ہوئے تھے ساتھ۔ تو اب یہ جو اہل ایمان جو 2 پکے تھے یہ کون سے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ کے بھائی بھی تھے
اور پیغمبر بھی، اور دوسرے جوشوا یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ کے پھر خلیفہ اول بھی بنے اور پیغمبر بھی بعد میں بنے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، تو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اور پیغمبر حضرت یوشع ابن نون، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ ان کے پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، تو ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اپنا خلیفہ دوسرے پیغمبر کو بنا کے جاتا تھا، اور آلموسٹ 1400 سال تک ان کی چین ٹوٹی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا، فوت ہونے سے پہلے نیکسٹ کو وہ، اس لیے پیغمبروں کے اعتبار سے کوئی ان میں اختلاف نہیں آتا تھا، لیڈر ایک ہی ہوتا تھا۔ تو وہ دو اہل ایمان کامل الایمان، انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، تم ہی غالب ہوگے۔ 6 لاکھ میں 2 بندے نکلے ہیں جی۔ کامل الایمان لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ 2 نہ صرف نکلے بلکہ وہ باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو اگر واقعی مومن ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، شام میں، یروشلم میں، قیامت تک تو اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے وہاں پہ لڑائی کرو، ہم تو قیامت تک یہاں داخل نہیں ہوں گے، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں جی، اسی نہیں جانا ہوں، جو کچھ کرنا ہے تسی کرو، پکی پکائی کھیر ساڑھے سامنے رکھتے ہو۔ پیغمبر کو اس طریقے سے ڈیل کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو اذیت دینا، بیسیکلی یہ خدا کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور جب وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا جائے تو اس کی سزا پھر امت کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ سورہ ال عمران میں کہا نا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تمہیں فتح دیں گے، تو ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، یہاں تک کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ وہ جو 50 تیر انداز تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر دیکھو کہ آسمان کے پرندے ہماری بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ کس طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ یہ آخری درجہ ہوتا ہے۔ پھر بھی 15 بندے وہاں پہ رہے، 50 میں سے 35 جو ہے نا وہ انہوں نے اجتہاد کر لیا خود ہی، انہوں نے کہا یہ تو حضور نے اس صورت میں کہا تھا جب فتح نہ ہوتی، ہمیں تو فتح ہو گئی ہے، شکست کی صورت میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا جب شکست کی صورت میں بھی حضور کہہ رہے تھے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، تو فتح میں تو بدرجہ اولا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ شکست کی صورت میں تو آپ اپنی لاشیں سمیٹنے آتے ہیں، حضور نے کہا جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے نہیں ہٹنا۔ بس وہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی، تو جو واضح فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور آپ دیکھیں ایسی شکست میں بدلی کہ اس شکست کا خمیازہ صرف صحابہ کو نہیں بھگتنا پڑا، 70 کے قریب صحابہ صرف شہید نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے بھی دانت شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے شہادت کی افواہ پھیل گئی کیونکہ آپ پہ اتنا زیادہ خون آپ کا نکل گیا تھا۔ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، جس کو کہتے ہیں پیغمبر کا منہ رکھ لے، نہیں، سزا ملتی ہے۔ اور اس لیول تک اللہ کی طرف سے عطاب آتا ہے کہ پیغمبر جس کا قصور نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس کا افیکٹ ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہوئے افیکٹ ہی، آپ کے دانت شہید کبھی نہیں ہونے تھے اگر وہ بھاگ دوڑ نہ مچتی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، یہ جب قوم نے اس طریقے سے بے وفائی کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو اس کی سزا پھر قوم کو اللہ نے دی، اور وہ سزا موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھگتنی پڑی۔ جیسے وہ اولاد اگر بری نکل آئے تو ماں باپ کو بھی بعض اوقات بھگتنا پڑ جاتا ہے، اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا، ان کی تربیت کا قصور نہیں ہوتا اگر انہوں نے صحیح تربیت کی ہے۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي
فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام کی تڑپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ میں تو مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا، یعنی اختیار مجھے اپنی جان پہ ہے کہ میں لڑ لوں یا میرا بھائی یا وہ تیسرا جوشوا ابن نون، بس تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم جو فاسق قوم ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فاسق کسے کہا ہے؟ اپنے صحابہ کو. ان کی امت تو نہیں تھے، وہ صحابہ تھے 6 لاکھ، کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے. اور ساروں کو کہا سوائے اپنے بھائی کے اور وہ ایک اس کے، 6 لاکھ کے 6 لاکھ کو فاسق کہا. موسیٰ علیہ السلام کی پھر ایسی بددعا لگی. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اللہ نے فرمایا پھر اگر ایسا ہی ہے تو اب یہ سرزمین ہم نے حرام کر دی ہے ان کے اوپر، بنی اسرائیل پر. سرزمین شام جو ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پہ جو ہے کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، آج کے دور میں ساڑا گراں ہے، اے ان گراں نہیں جنہوں نے لبدا. 40 سال تک یہ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے اس صحرائے سینا کے اندر. تو موسیٰ اب دیکھنا، آپ نے بھی اپنا وضو پکا رکھنا ہے، آپ نے ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا. یہ نہ ہو کچھ عرصے بعد آپ کو ترس آ جائے کہ یا اللہ 10 سال پی کٹ بیٹھے نے میرے کہنے تھے ان باقی 30 سال معاف کر دے. میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ 40 سال یہ یہاں پہ تکلیف کاٹیں گے یہ اس سرزمین میں. اب وہ 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ سال اس میں سے تکلیف آپ نے کاٹی. موسیٰ علیہ السلام پھر اسی صحرا میں فوت ہوئے، وہیں پہ دفن ہوئے، وہیں پہ بہت بڑا ان کا مزار بنایا گیا. نہیں جناب مزار نہیں بنایا. وہ حضرت موسیٰ کی قبر سرخ ٹیلے کے پاس شب معراج نبی علیہ السلام نے دیکھی تھی ویرانے میں، مزار نہیں قبر دیکھی تھی. آپ فرمایا اگر میں گزروں تو میں نشاندہی کر سکتا ہوں. کوئی مزار نہیں بنا ہوا. 6 لاکھ صحابہ نے مزار نہیں بنایا. مزار والا کام ہوتا ہی نہیں سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ان سے پہلے ان کے بھائی ہارون فوت ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے اپنے جو صحابی تھے یوشع ابن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا. اللہ کے علم میں تو پہلے ہی ہوں گے لیکن بعد میں ان کو اس پوسٹ پہ فائز کیا، ان کے حوالے کیا بنی اسرائیل کو. 40 سال جیڑی پی سی ہوتے پوری کٹی پھر قوم نے، کیونکہ اللہ نے جو سزا رکھی تھی وہ تو انہوں نے کاٹنی تھی، سیدھی سی بات ہے، وہ تو کم نہیں ہوئی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اے نبی ان کے پڑھ کے سنائیے آدم کے 2 بچوں کا واقعہ بالکل ٹھیک ٹھیک. جب دونوں نے قربانی دی تو ہم نے قبول کر لی دونوں میں سے ایک کی قربانی، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور اس کا انڈیکیٹر کیا تھا؟ آگ نے آ کے جلا لیا جس کی قبول ہوئی تھی. اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا. جیلسی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ قتل ہوتا ہے تو پہلا جو قاتل تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی تھی قابیل، اس پہ بھی جا کے اس قتل کا وبال ہوتا ہے، اسے بھی سزا ہوتی ہے کیونکہ اس نے کام شروع کیا تھا. اور اس قاتل کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میں تو یہ ضرور قتل کروں گا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے. اس کے بھائی نے اس سے علمی جواب دیا. جب اس نے کہا نا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، انہوں نے کہا بھائی جی ٹھہر جاؤ، علمی گل کرو. ایک قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تو سرتن سے جدا نہیں، یہ اللہ نے نہیں قبول کی تھی. ٹھیک ہے، ہوں تہاڈا نماز دا طریقہ اگر بخاری مسلم وچ نہیں پہ نکلدا تے لڑنے دی کیڑی گل ہے؟ سرطان سے جدا کیوں؟ ٹھیک ہے جی. وہ ایک اب پتہ وہ کافی ایک وہ حدیث بھی مشہور کی ہوئی ہے المعجم الکبیر طبرانی کی، من سب نبیا فاقتلوہ، فاقتلوہ ہو، اور وقف کرو گے سر فاقتلوہ ہو نہیں ہوگا، فاقتلوہ
ہوئے گا. جو نبی کی گستاخی کرے اسے قتل کر دو. روایت تو خیر یہ ضعیف ہے. باقی فساد فی الارض والا معاملہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. ان کو کہ یہ حدیثیں تو آپ کو یاد ہیں. ایک اسی قافیے کے اوپر ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی, من سب علی فقد سبنی, جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا, جس نے پھر نبی علیہ السلام کو گالی دی, پھر آگے دوسرا جملہ جوڑ لو, من سبا نبیا فقتلوہ. ہوں دسو کنوں کنوں قتل کرنا, کدیاں قبراں جا کے پٹنیاں نے جنہوں نے حضرت علی نو گالاں کڈیاں نے. انہوں کو یہ پورا بیان کرو, جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر جوڑ لیا ہوا ہے نا, ہے دونوں قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے, دو میسج ایک جگہ جمع کر دیے. اب اس کو آپ یوں کرا کریں, پہلے بولا کریں من سبا علی فقد سبنی. نبی نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور اگے پھر جملہ من سبا نبیا فقتلوہ, جڑا نبی نو گال کڈے انہوں منڈ کے رکھ دیو. یہ میں ان کی ڈاکٹرین بتا رہا ہوں, یہ جوڑے نا. پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے بھی حضرت علی کو کس نے گالی دی, اس کے لیے پھر آپ انجینئر صاحب کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے یہ ایک تفنن کے طور پہ ایک بات کر دی. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھائے, حابیل نے قابیل سے کہا, ظاہر ہے وہ شریف آدمی تھا, کہ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی نا کہ تو مجھے قتل کر دے, میں کبھی بھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا آ منو مار دے, مراد یہ ہے کہ میں پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے مجھے اگر شک پڑے کہ تجھے مجھے مارنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ تو مجھے مارے میں ہی تجھے مار دوں. ایسے نہیں ہوگا. بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین. ویسے شریف لوگ جتنے بھی ہیں نا بےچارے, وہ بائی دا بک چلتے ہیں. دنیا میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے, آخرت کی نہیں سر, دنیا کی. کیونکہ وہ مجبور ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مکاری نہیں کریں گے, ہم ہوشیاری نہیں کریں گے, ہم چلاکی نہیں کریں گے, ہم دھوکہ نہیں دیں گے. حالانکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ مخالفین دھوکہ دے رہے ہیں, چلاکیاں کر رہے ہیں, رول آف لا کو فالو نہیں کر رہے. اس کے باوجود وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار دنیا کی زندگی تو عارضی ہے, اللہ کو ہم ناراض نہ کریں. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. دیکھو میں تو یہ چاہتا ہوں اگر تم اس بدبختی پہ اگر اترے ہوئے ہو کہ تم میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لے اور اپنے گناہوں کا بھی, اور پھر ہو جا تو دوزکیوں میں سے. اس سے بہتر طریقہ کیا سمجھانے کا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو مارنے پہ اترا ہے اور آپ اسے کہیں تم مجھے مارو گے, میں تمہیں نہیں ماروں گا, حالانکہ مجھے ارادہ تیرا لگ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو جب مرے نا تو میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائے. میرے گناہوں کا اس لیے کہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ ہیں. مجھے جب مظلومن شہید کیا جائے گا تو یہ مجھ پہ بہت بڑی تکلیف ڈالی گئی, اس کے کفارے میں اللہ میرا گناہ معاف کر دے گا. یعنی کہ تو مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کا وبال تو اٹھائے گا اور تو اپنے گناہ کا بھی وبال اٹھائے گا اور تو دوزکی ہو جائے گا. سر یہ اگر کسی کو اس کی زندگی میں کہہ دیا جائے تو اگر وہ واقعی انسان کا بچہ ہے نا تو وہ بڑی ایکٹیویٹی سے رک جائے گا. یہ سمجھا ہی جا سکتا ہے نا, زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا کہ انہیں یعنی دوزخ میں پھینکا جائے گا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اس سب کے باوجود بڑا آسان کر دیا اس کے جی نے اپنے بھائی کا قتل. یعنی اس نے اتنا ہلکا جانا, اتنی نصیحتوں کے باوجود وہ کر گزرا.
بس اس نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد ہو گیا نقصان اٹھانے والا۔ اب یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، ایک بندہ آپ نے مار دیا ہے، اب اس کی لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں مرا ہوا تھا۔ کوئی مرتا تو پتا چلتا نا کہ بھئی اس کو جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے قبر کھودنی ہے، دفنانا ہے۔ یہ پہلا بندہ ہے تو پتا تو کوئی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے، جس کو مار دیا اس کی باڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ باڈی تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ نے پھر ایسا پردہ رکھا ہے کہ اسے زمین میں دفنا دو۔ لیکن یہ انبیاء کی شریعت سے ہمیں پتا چلا نا، ابھی تک تو کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، کوئی ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آئی تھی۔ انسانیت کا پہلا یہ مرڈر بھی تھا، اور یعنی آپ دیکھ لیں انسانیت کی جو پہلی ڈیتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ قتل و غارت کریں گے، فرشتوں کو پتا تھا کہ جب اختیار ملے گا تو یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کو پتا ہے کہ یہ کچھ ہوگا، لیکن اللہ ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے کہ جو ان ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ کو چوز کرے۔ فرشتے بغیر کسی کمزوری کے اللہ کو مانتے ہیں، تو اس طرح کی مخلوق فرشتوں والی تو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرے۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ کھودتا تھا زمین کو، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے۔ اب قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ خالی کھودنے سے ہی اس کو میسج چلا گیا۔ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور اس کے بعد اس نے زمین میں اس کے لیے لاش دفنانے کے لیے اس نے مٹی کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا۔ ویسے کوے سے بعید نہیں ہے، کوا بڑا سمجھدار پرندہ ہے۔ یہ آپ کئی ایک ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، یہ پانی کو اوپر لانے کے لیے اس میں کنکر ڈالتا ہے۔ یہ جو آپ سٹوریاں پڑھتے ہیں نا، سٹوری نہیں، یہ ریالٹی ہے، بہت سمجھدار جانور ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کوے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے کوئی کن فیکون کر دیا ہو تاکہ وہ لرن کروائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ذریعے چیزوں کو سکھانا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف مٹی اس نے کھودی تو اس سے اس کو اشارہ مل گیا ہو کہ اس میں نے کھود کے دفنانا ہے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس میں اشارہ موجود ہے کہ اس نے بھی کوئی لاش ہی چھپائی ہے، تبھی اس نے کہا نا کہ میں کوے کی مانند بھی نہیں ہو سکا، کہ کوے کو تو یہ پتا ہے کہ میں نے دوسرے کوے کی لاش چھپانی ہے۔ یہ اشارہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ روایتیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ورنہ یہ کمپیریزن اس کے بھائی کا بنتا نہیں تھا نا۔ اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، لہذا کوے نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جو یہ نہیں کر سکا، ورنہ تو کہتا شکریہ کوا، آپ نے مجھے بتایا کہ زمین کھودنی ہے۔ اس نے کہا میں کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، یعنی کوے کو تو یہ پتا ہے کہ زمین میں دفنانی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہو۔ اب یہ واقعہ اگر بخاری میں آیا ہوتا نا تو آپ کے سارے فلاسفر بیٹھ جاتے، کہتے جی دیکھو جی کس قسم کے اوٹ پٹانگ واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری اسرائیلی روایتیں ہیں۔ اب یہ قرآن میں واقعہ ہے، اسے پوچھیں یہ کہاں پہ کوے زمین کھودتے ہیں اور کہاں پہ یہ ایکٹیویٹی کر کے بتاتے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی یہ تو واقعہ تھا ایک سکھانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اس طرح کے واقعات جب حدیثوں میں آتے ہیں آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن میں اگر حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آ جائے جس میں ایک بچے کی بھی گردن مروڑ دی گئی، اس کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں یہ کہہ کہ جی وہ تقدیر اللہ نے سکھانی تھی، اور بچہ تو ابھی بڑا ہی نہیں ہوا، اس کی گردن کیوں مروڑ دی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ بڑے ہو کے اس نے یہ ہونا تھا، تو اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اس پہ غم نہ کرے، تو ہونا تھا نہ، بھی ہوا تو نہیں، کہتے نہیں وہ سمجھانے کے لیے تھا۔ تو اس طرح کے واقعات اگر احادیث میں ہیں ان کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ کو نہیں اچھے لگتے ٹھیک ہے، آپ ان پہ خاموشی اختیار کر لیں، آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ ضرور اس کو بیان کریں۔ باقی رہ گئی کہانیاں بزرگوں بابوں کی، وہ تو ہم ماننے کے لیے کوئی پابند نہیں ہے نا، کیونکہ ہم ان کہانیوں کو دین تو سمجھتے نہیں ہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے۔
اور اس کے دو سورس ہیں، کتاب اللہ اور سنت، اور یوں وہ پچھتانے والوں میں شامل ہو گیا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، جیسے ہم بچپن میں کوئی سٹوری پڑھتے تھے نا، اس کے اینڈ پہ پھر اس سے مورل لیسن آتا تھا، لالچ بری بلا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کیا ہوا، سبب اس ایکٹیویٹی کے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ شریعت مقرر کر دی تھی، اور صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، تا وقت کہ بنی اسرائیل کی شریعت کا کوئی حکم بدل نہ دیا جائے، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت موسوی ہی کی کنٹینیوشن ہے، کہ جس نے بھی کسی انسان کو قتل کر دیا سوائے دو استثناء کے، دو ایکسیپشنز کے، یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو، وہ بھی جوڈیشری کرے گی کہ قاتل کا بدلہ مقتول کے ورثاء کو دلوایا جائے گا، یا کوئی عادی مجرم زمین میں فساد مچا رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری فیصلہ کرے گی کہ یہ اتنا فسادی ہے۔ اب وہ فسادی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صرف چوری چکاری کرتا ہو، بندے نہ مارتا ہو، لیکن اتنی دفعہ چوری اس نے کی کہ اس نے امن برباد کر دیا۔ اینڈ پہ جوڈیشری یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اگرچہ چوری کی سزا ہے تو ہاتھ کاٹنا، لیکن ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا کاٹ دیا، پھر بھی یہ باز نہیں آ رہا، تو الٹیمیٹلی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ فساد فی الارض کی سزا، یا فساد فی الارض ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا، اور یا پھر قتل کے بدلے قتل ہو۔ یہ دو ایکسیپشنز کے سوا اگر کسی نے کسی کی جان لی تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے بچا لیا کسی جان کو، یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی، کسی بھی انسان کی جان، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس آئے تھے ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کے اندر کتنے اللہ نے رسول مبعوث کیے، لیکن اس کے بعد اکثریت ان میں سے ایسی ہے جو زمین میں فساد مچانے والی، زیادتیاں کرنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہم نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو سمجھایا جائے، باقی جس نے خود جہنم کمانی ہے وہ تو کمائے گا۔ زبردستی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کان سے پکڑ کے جنت کے راستے پہ نہیں چلانا، یہ تو طے ہے۔